بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عملیات و وظائف کے چینل اللؤلؤ المکنون میں آج آپ کے لیے ایک ایسا وظیفہ، ایک ایسا عمل پیش خدمت کر رہا ہوں جو اپنی مثال، اپنی جامعیت کے لحاظ سے، اپنے اثر کے لحاظ سے اور اپنے فیوض و برکات کے لحاظ سے بہت مشہور ہے۔ یہ وظیفہ ہے کسی بھاگے ہوئے شخص کے لیے، کسی بچھڑے ہوئے انسان کے لیے، کسی دوست کو دوست سے وصل کے لیے، ملانے کے لیے، کسی پیار محبت کے متلاشی لوگوں کو آپس میں ملانے کے لیے۔ یہ وہ عمل ہے جس کو آپ جب کریں گے اور اس کے فوائد اور فیوض اور برکات کو دیکھیں گے تو پھر واقعی سمجھیں گے کہ اللہ کے نام کا واقعی یہ یا جامعوں کا وظیفہ ایسا ہے جو اپنی مثال آپ ہے۔ شادی شدہ افراد کے لیے نفرت اور حسد کو مٹانے کے لیے، اپنے دل کی اس چین کو، اس سکون کو پانے کے لیے جو دو بچھڑے لوگوں کے درمیان بے چینی اور بے کیفی ہوتی ہے، ان کا پل پل مچھلی کی طرح تڑپ رہا ہوتا ہے، تو اس کو سکون دینے کے لیے، اس کو اطمینان دلانے کے لیے یہ نقش بھی اور یہ عمل بھی بہت تیر بہدف ہے۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ صرف ایک دن کا عمل ہے، یہ صرف ایک دن کا عمل یا جامعوں کا۔ جہاں پسند کی شادی کرنی ہو، پسند کا کوئی کام کرنا ہو اور ایک بندہ راضی اور باقی انکار کر رہے ہوں، یا کسی نہ کسی لحاظ سے کوئی بندہ اس میں رکاوٹ بن رہا ہو، تو آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ باوضو قبلہ رخ بیٹھ کر آپ نے یہ عمل کرنا ہے، اور بہتر یہ ہے کہ پہلے 2 رکعت نماز صلاۃ حاجت کے، صلاۃ شکرانہ کے پڑھ لیں تو بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہوگا۔ 10:20 پہ، دن کے 10:20 پہ آپ تازہ وضو کریں گے۔ ایک تو یہ 2 نفل ادا کرنے سے آپ کی نماز چاشت بھی ادا ہو جائے گی، ایک شکل بن جائے گی، ایک صورت بن جائے گی، اگرچہ آپ کی نیت چاشت کی نہیں ہوگی، لیکن اس وقت آپ جب یہ 2 نفل پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے صدقے سے، نوافل کے صدقے سے بگڑے کاموں کو سنوار دیتا ہے، بچھڑے لوگوں کو ملا دیتا ہے، نفرت اور حسد سے بھرے ہوئے لوگوں کو اس نفرت و حسد کی آگ سے لے کر عقیدت اور محبت کے موتیوں میں پرو دیتا ہے۔ یہ ایک ہی نشست میں بیٹھ کر یہ عمل کرنا ہے یا جامعوں کا، اور پڑھنا کچھ اس طرح ہے: الجیم و اسألک بحق کے الجیم، کیونکہ جامعوں کا لفظ جیم سے شروع ہوتا ہے اور حروف کی بڑی اہمیت اور خاصیت ہوتی ہے، جس طرح میں نے بہت دفعہ اس کے ایک ایک حرف کے بارے میں بھی آپ کو بتایا تھا۔ الجیم و اسألک بحق الجیم یا جامع کل شیء من صفاتہ یا جامع۔ عبارت کو ایک دفعہ پھر سن لیں: الجیم و اسألک بحق الجیم، الجیم و اسألک بحق الجیم یا جامع کل شیء من صفاتہ یا جامع۔ اس کو 1000 دفعہ پڑھیں ایک ہی نشست میں، اور پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ 2 زانو ہو کر بیٹھیں یا چوکڑی مار کے بیٹھیں، یا جس طرح بھی آپ اپنے آپ کو آسانی کے طور پر بٹھا سکتے ہیں، اس طرح بیٹھیں، اس پوزیشن کو، اس حرکت کو تبدیل نہیں کرنا۔ اگر 2 زانو ہیں تو پورا 1000 کی تعداد میں آپ نے 1001 کی تعداد میں آپ نے 2 زانو ہی پڑھنا ہے۔ اگر چوکڑی مار کر بیٹھے ہیں، 4 زانو بیٹھے ہیں، تو پھر بھی آپ نے اسی پوزیشن میں بیٹھنا ہے۔ اگر کسی ٹیک یا سہارا لے کے بیٹھے ہیں، بعض لوگ کیا ہوتے ہیں بیٹھ نہیں سکتے اتنی دیر، چیئر پہ، چارپائی پہ یا جہاں بھی ہیں، لیکن نوافل 2 پڑھنا لازمی ہے، وہ آپ چیئر پہ پڑھیں، جس پر اس طرح پڑھیں، معذور کی حالت میں پڑھیں، تندرستی کی حالت میں پڑھیں، جیسے پڑھیں وہ پڑھنا لازمی ہے۔ اور اسالو کا الجیم و اسالو کے بحق الجیم یا جامع کل شیء من صفاتہ یا جامع 1001 مرتبہ اول آخر درود پاک پڑھیں، تو پھر اس کے کمالات کو دیکھیں۔ یا پھر 456
بار اس نقش کو لکھیں یا جامع کا۔ اس کی چال 34 کے عدد سے ہوگی۔ مثلث نقش بنانے کا آپ کو طریقہ پتہ ہوگا، وہ مثلث نقش چال 34 سے ہوں گی، 34 سے 35 36 37 38 39 40 یہاں لکھتے جائیں۔ 456 نقش لکھ کر آٹے کی گولیاں بنا کر اس نقش کو اس آٹے کی گولی میں بنا کے دریا میں، نہر میں، سمندر میں پھینک دیں اور پھر اپنے کام کو ہوتا دیکھیں۔ یہ اتنا گارنٹی شدہ عمل ہے کہ ایک دفعہ کا نہیں، کئی دفعہ کا آزمایا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کو اپنے مقصد میں کامیابی عطا کرے، اور دعا میں یاد رکھیے۔